بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 149 نمبر سبق ہے افعال ناقصہ ہے۔ افعال ناقصہ میں ہم 2-3 سبق تقریباً پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھا چکے ہیں کہ افعال ناقصہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ایک افعال ناقصہ کی تعریف ہے، ایک ہے فعل تام، فعل تام، اور ایک ہے فعل ناقص۔ فعل تام اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری کو ثابت کر دے۔ فعل ناقص اس کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری کے علاوہ دوسرا معنی ثابت کر دے۔ ایک تو اس کی تعریف ہے، یہ ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تعریف ذکر کرتے ہیں فعل تام جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری کو ثابت کر دے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، تو ابھی ضرب نے زید کے لیے ضرب کو ثابت کیا۔ ضرب کا معنی ہے مارنا، یہ معنی مارنا، اور الضرب یہ کیا ہے، یہ معنی مصدری ہے، مصدری۔ تو ابھی یہ ضرب فعل نے اس معنی مصدری کو اس فاعل کے لیے ثابت کیا۔ مثلا شرب زید، تو شرب زید، شرب میں الشرب جو ہے یہ معنی مصدری ہے، معنی مصدری ہے، تو شرب نے الشرب کو اس فاعل کے لیے ثابت کیا، تو معنی مصدری کو ثابت کیا۔ فعل ناقص مثلا صار زید غنیا، صار معنی ضرورت، بننا یا ہونا، زید غنی ہوا، زید غنی ہوا، تو ابھی صار نے اس غنا کو زید کے لیے ثابت کیا، اور معنی مصدری جو ہے اس کے علاوہ دوسرا معنی ثابت کر دیا۔ معنی مصدری کے علاوہ دوسرا معنی اس کے لیے ثابت کیا اپنے فاعل کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ ایک یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ افعال ناقصہ یہ افعال باوجود لازم ہونے تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے، تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے بلکہ خبر کی بھی محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ فعل ناقص جو ہے مثلا کانا، یہ فعل ناقص ہے۔ زید قائم، اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے، زید قائم، یہ مبتدا ہے، مبتدا، اور یہ ہے خبر، مبتدا اور خبر۔ لیکن جب کانا داخل ہو جائے اس پر، کانا، تو یہ ابھی مبتدا خبر نہیں رہی، مبتدا اور خبر نہیں رہی، بلکہ یہ اس کے لیے کانا کے لیے اسم اور یہ کانا کے لیے خبر بن گئی، اور اس کو ہم پھر منصوب پڑھیں گے قائما، کان زید قائما۔ پہلے اس کا معنی تھا کہ زید کھڑا ہے، ابھی اس کا معنی بن گیا زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا، ابھی یہاں پر زید کھڑا تھا۔ تو زید دوسرا فعل جو ہے وہ یہ کانا، یہ کیا ہے، فعل لازم ہے۔ فعل لازم صرف فاعل پر تام ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف فاعل پر تام نہیں ہوتے بلکہ خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خبر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ یہ تعریف کہ تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے بلکہ خبر کی بھی محتاج ہوتے ہیں، اس سبب سے اس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ جو اپنے فاعل کے معنی مصدری کو ثابت کر دے وہ فعل تام ہے، جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری کے علاوہ دوسرا معنی ثابت کر دے تو وہ فعل ناقص ہے۔
اور یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے بلکہ خبر کی بھی محتاج ہوتے ہیں. کان زید سے تام نہیں ہوا بلکہ خبر قائما کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فعل ناقص. یہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو رفع. جملہ اسمیہ کہاں پر ہے؟ یہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زید قائم، یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ مسند الیہ اور یہ مسند، یہ مسند الیہ اور یہ مسند. جب یہ داخل ہوتے اس وجہ سے اس کو افعال ناقصہ کو افعال نواسخ بھی کہتے ہیں. جب یہ کانا داخل ہو جائے تو کانا زید قائما بن گیا. تو ابھی یہاں پر جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو رفع، اس مسند الیہ، یہ مسند الیہ ہے، اس کو اس نے رفع دے دیا، اور مسند کو نصب کرتے ہیں. نصب کرتے ہیں یعنی اس کو منصوب بناتے ہیں، منصوب بناتا ہے یا منصوب بناتے ہیں. تو اس کو نصب، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ کو رفع دے دیا، اور جو مسند ہے جو خبر ہے اس کو نصب دے دیا. تو کانا زید قائما، اس کو پہلے ہم مبتدا خبر زید قائم، ابھی جب کانا داخل ہو گیا تو اب ہم پڑھتے ہیں کانا زید قائما. یہ ہے کانا، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، ما برح، ما دام، منفک، لیسا، ما فتح. ایسی ہی ما زال، پھر ان سے جو مشتق فعل ہو وہی اس کا عمل جو اصل 13 کا لکھ. ابھی ان 13 کا یہ یہاں پر 13 لکھ دیا ہے، لیکن یہ عام طور پر بعض جگہ پر 17 لکھے ہوتے ہیں، بعض جگہ پر 16 لکھے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پر کانا جو ہے اس کا معنی یہ ماضی میں کر دیتا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. جب کانا داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا. ماضی میں زید کھڑا تھا، ابھی کھڑا ہے نہیں ہے اس سے بات رہی ہے، بلکہ زید کے ماضی میں کھڑے ہونے کی خبر ہے اس میں. تو اس وجہ سے اس کی ترکیب جب ہم کرتے ہیں، یہ فعل ناقص، کانا فعل ناقص، زید اسم کانا، اور قائما خبر کانا. اور کانا اپنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. تو کانا زید قائما، تو اس کا معنی ہو گیا کہ زید کھڑا تھا. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صار الطین، صار الطین خزفا، طین کہتے ہیں کیچڑ کو، اور خزفا یہ کہتے ہیں ٹکری کو، یعنی کیچڑ جو ہے وہ سخت ہو گیا. تو ابھی صار کا معنی ہے ہونا، صار کا معنی ہے ہونا، بنا، بننا، ہونا، بننا. صار الطین خزفا، کیچڑ جو ہے وہ ٹکری بن گیا. یہاں پر بھی صار فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اصبح زید غنیا، اضحى زید حاکما، امسى عمرو قائما، اور ظل بکر کاتبا، بات خالد نائما. یہاں تک یہ بات یاد رکھیے اس میں کہ یہ صار کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اصبح زید غنیا کہ زید غنی ہوا. اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ زید صبح کے وقت غنی ہوا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ زید غنی ہوا، زید مالدار ہوا. اضحى زید حاکما، زید چاشت کے وقت حاکم بنا، اور یہ معنی بھی ہے کہ صار کے معنی میں ہو اور اس کا یہ معنی کر لے کہ زید حاکم بنا. امسى عمرو قائما، شام کے وقت عمر کھڑا رہا، اور یا یہ کہہ دے کہ
زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا رہا، کس وقت؟ شام کے وقت۔ ابھی ظل دن کے وقت بکر لکھتا رہا، لکھنے والا رہا، اور یا اس طرح ہے کہ صار بکر کاتبا، کہ وہ کاتب بنا۔ بات خالد نائما، پوری رات خالد سوتا رہا۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب یہی ہے کہ فعل ناقص، اسم اور خبر، خبر فعل اصبح اور اسم اصبح اور خبر اصبح۔ اصبح اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح اضحیٰ بھی، امسا بھی اور ظل باتا، ان سب کی ترکیب اسی طرح ہے۔ اجلس ما، یہ ما جو ہے یہ ما، یہ مصدریہ ظرفیہ ہے اس فعل کے لیے، یعنی ما داما، ما ظرفیہ، داما فعل ناقص، زید اسم اور خبر، یہ خبر، اور یہ اسم اور خبر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ ضرب بنا، اور مصدر کے تعویل میں لے کر ضرب بنا، کس کے مصدر کے تعویل میں ہو کر اس کے لیے، اس کے ساتھ ما ظرفیہ کے ساتھ یہ ضرب بنا اجلس فعل کے لیے، اور اجلس فعل امر اپنے فاعل اور اپنے ظرف کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنا۔ ما برحا، اب یہاں پر جتنی بھی ما لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہا، اس میں استمرار اور دوام ہے۔ ما برحا، من فکا، ما فتح اور ما زالا، یہاں پر یہ ما، اس کا معنی زالہ کے معنی زائل ہونا، فتح کے معنی ختم ہونا، انفکا کے معنی جدا ہونا، برحا کے معنی جدا ہونا، لیکن جب ما لگا اس کے ساتھ تو اس کا معنی ہے ہمیشہ رہا۔ ما برحا خالد صائما، خالد ہمیشہ روزہ دار رہا، روزہ رکھا ہے۔ من فک وحید عاقلا، یہ ہمیشہ عاقل رہا، سعید فاضل رہا۔ ما زال بکر عالما، یہ بکر ہمیشہ عالم رہا، ہمیشہ عالم رہا۔ تو یہاں پر ما زالا، ما برحا یہ فعل ناقص ہے، اور خالد اس کا اسم ہے، صائمن اس کے خبر ہے، اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لیسا کا معنی ہے کہ حال میں فاعل سے یعنی اسم سے نفی ہے، کہ زید کھڑا نہیں ہے، حال میں حال کی نفی ہے، کہ زید سے کھڑے ہونے کی نفی ہے، حال میں زید کھڑا نہیں ہے۔ لیسا فعل ناقص، زید اسم لیسا اور قائم خبر لیسا، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ میں سے ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ یہ باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل سے تام نہیں ہوتے بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اسی سبب اس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور اس کی مسند کو نصب کرتا ہے، نصب منصوب بناتا ہے یا نصب دیتا ہے۔ جس طرح پہلے زید قائم تھا تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کی یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے، لیکن جب کھانا داخل ہو گیا تو اس کو رفع دیا اور اس کو نصب دیا۔ اور پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ صار کا الگ معنی، کھانا کا الگ معنی بتا دیا۔ کھانا کا یہ معنی ہے کہ ماضی میں یہ کام ہو رہا تھا، یعنی ہوا تھا۔ زید قائم، کان زید قائم، کہ زید کھڑا تھا ماضی میں۔ صار الطین خزفا، یہ بننے کے معنی میں اور ہونے کے معنی میں ہے۔ اصبح یا اس وقت، صبح کے وقت، اور یا صار کے معنی میں۔ اس طرح اضحیٰ، امسا اور ظلہ اور باتا یہ اوقات ہے کہ ان اوقات میں یہ کام وہ کرتے رہے۔ پوری رات جو ہے سوتا رہا، رات کے وقت سوتا رہا، یہ دن کے وقت لکھتا رہا، یہ چاشت کے وقت حاکم تھا، یہ شام کے وقت کھڑا رہا۔ اور ما دامہ جو ہے یہ اس میں ما ظرفیہ مصدریہ ہے، اور ما جو ہے یہاں پر یہ برحا کے معنی جدا ہونا، اور ما جدا نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ رہا، استمرار ہے اس میں منفکہ میں ما فتح اور ما زال میں استمرار ہے، اور لیسا حال کے نفی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق افعال ناقصہ 149 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔